اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات فرماتے ہیں، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو ابتدا آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر قاصد بنانے والا، مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ ایتھے بھی تھوڑا جہا کدے غور کریے نا، کلام پاک پڑھو، انہوں سمجھیے اور سمجھ کے عمل کریے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات دے فضل دے کرم نال اسی صحیح رستے تے آ جاندے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات جو رحمت لوکاں واسطے کھول دے، کوئی ادا بند کرنے والا نہیں، اور جدے واسطے اور رحمت نو بند کر دے ادا کوئی کھولن والا نہیں، ادا کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ اے صرف اوہی غالب تے حکمت والا ہے۔ تے اے جڑا اسی حقیقت وچ تھوڑا جہا غور کریے، اللہ دا واسطہ جے ڈر جائیے۔ ایسی کہنے نا دستگیر یا غوث اعظم دستگیر اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ صرف اور صرف اگر ہے اللہ دی ذات، اللہ تعالیٰ دی ذات کے علاوہ جدے واسطے اے چیزاں اسی شامل کریے، وہ حقیقت وچ شرک دے زمرے وچ آمدا جے۔ دیکھو میرا کم تانوں آگاہی کرنا، کیونکہ ایک دن اسی سارے نے مر جانا ہے، اللہ دے ہاں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال دا جواب دینا ہے کہ دیا دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات سانوں سارے نوں ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اگلی آیا مبارکہ وچ، لوگو تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو، وہ تو اپنے گروہ کی صرف اس لیے ہی اپنے گروہ کی طرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائے۔ یعنی کہ شیطان دا ایکو ہی کام ہے کہ ہر بندے دا جنت تی ہٹا کے دوزخ وال ادا رخ کرنا، یہ شیطان دا کام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کس چیز کا درس دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دوزخ دی بچنے والی بن جائے، جنت وچ جانے والی بن جائے۔ اگلی آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ ذات فرماتے ہیں، جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے،
اور بہت بڑا اجر ہے۔ ایسادہ جی آئے تھے، یقیناً سارے نوی سمجھ آ گئی ہوئی۔ کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں، پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے؟ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ پس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات دوبارہ جی اٹھنے دوں۔ جس طرح دیکھے اللہ تعالیٰ دی ذات ایک باری زمین خشک کر دیندی ہے، مر جاندی ہے، اودے تے جڑا گھاہ بوٹ ہوندا ہے وہ بھی سک جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات اپنی رحمت دی بارش پساندی ہے اور انہوں پھر زندہ کر دیندی ہے، پھر وہ گھاہ بوٹ اگ جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات اسی طرح ہی ہر چیز سے قدرت رکھتی ہے۔ ایک جڑے انہیں سانوں بھی مرن دی بعد اللہ دے حکم دے اسی محتاج، اسی کچھ نہیں آئے، تو پھر اس وقت برکت ذات نے ایک نشان بنا دیتا ہے۔ تو جس وقت پھر بھی کچھ اڈیاں چیزاں آمن نہ بھی نہیں آمن، اڈیاں دا بھی سرما بن گیا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ دی ذات دے حکم دے محتاج جو ہی اس وقت برکت ذات نے حکم دینا سی سارے نے پھر زندہ ہو جانا ہے۔ اگلی آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ذات فرمانے نے جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے، تمام تر ستھرے کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ برائیوں کے داؤں گات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے مرد و عورت بنا دیا ہے۔ عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا تولد ہونا سب اس کے علم سے ہے، اور جو بھی بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کسی کو عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ بات بالکل آسان ہے اور برابر نہیں۔ دو دریا یہ میٹھا ہے، پیاس بجھاتا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا کھاری کڑوا، ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیر پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں، تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب و ماہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اس کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات کے علاوہ اسی اگر کسی دوسرے نو اپنا معبود پکارنے ہاں یا سمجھنے ہاں کہ اے ساڈی مدد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے وہ تے کھجور دے اندر وہ جڑی ہوتی ہے نا اکڑ، اودے اتے ایک جلی نما چھوٹی جی ہوتی ہے، اودے بھی مالک نہیں۔ اگلی آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ذات فرماتے ہیں اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔
اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا۔ گو قرابت دار ہی تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا، لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ ایتھے بھی دیکھ لو اللہ تعالیٰ دی ذات نے واضح حقیقت وچ بیان کیتا ہے، اور سادہ ہی لفظاں وچ ویسے ترجمہ بھی ہویا ہی دا، یعنی کہ جیڑا بندہ غائبانہ طور تے، غائبانہ کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ساڈے واسطے غائب تے، غیب وچ ہے، اور اپنے رب تی ڈردے نے تے نمازاں دی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ دا ڈر ہے، اور جدا بھی ڈر رہے نا بندہ وہ آکھے لگتا ہے۔ اے حقیقت ہی جہاں دل وچ احترام ہوئے وہ بھی بندہ آکھے لگتا ہے۔ اج چونکہ ساڈے سامنے اللہ تعالیٰ دی ذات دی تعریف نہیں ہو رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سنت طریقہ کہ جی جس محفل وچ بیٹھے اپنے اللہ دی کبریائی، اپنے اللہ دی عظمت بیان کی تھی، جس محفل وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کیونکہ اللہ دی عظمت، اللہ دی کبریائی وہ ساڈے جے دلاں وچ آونی ہے نا، تے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت آکھے لگن والی محبت، ڈرامے والی محبت نہیں، آکھے لگن والی محبت ساڈے دلاں وچ آونی تاں جے جس وقت ساڈے دلاں وچ سب دی پہلاں اللہ تعالیٰ دی ذات دی عظمت، او دی کبریائی سمانی، ادروائز ماں سوائے نعریاں دی کوئی شے ہی نہیں۔ اج اسی کہنے ہیں نا غلام ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اے صرف سکی گل کرنی، کدے غلام دا جانیے کہ غلام ہوندا کی ہے۔ بہرحال اتنا وقت نہیں اصل ہوتا، دل ہوئی ہے کہ کلام پاک دا جتنا زیادہ ترجمہ اگاں تواڈے تک پہنچا دیتا جائے۔ زندگی دا کی پتہ ہے کیا اگلے روزے بھی رکھ پاواں دے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دی ذات کولے گل ہے۔ تے اے جڑا اسی کلام پاک صرف عربی تک رکھے ہے، او دا سمجھنے دی کوشش نہیں کرتے، یا اسی مرن والیاں واسطے رکھ لیا وا عربی وچ مرن والیاں نوں سواہ پہنچائیے، یہ کوئی طریقہ کار غلط جی، اے حقیقت جی، اے میرے تواڈے زندہ واسطے انوں اسی پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ادھے مطابق زندگی گزارنی ہے، پھر اسی کامیاب ہوں۔ ادروائز جیڑے طریقے کار نال اسی چل پے ہاں وہ بالکل دوزخ وال پیا جاندہ جی، اے حقیقت جی۔ تے افسوس ہے کہ سانوں کوئی یہ گلاں دسن واسطے بھی تیار نہیں، کیونکہ جڑا دسے دا وہ دے مگر ایک لیبل لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد سانوں سارے ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اگلی آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ یاد فرما دے نے، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبر میں ہیں۔ دیکھیں اتنے بھی اللہ تعالیٰ یاد فرماندے نے جڑے بندے قبر وچ ٹر گئے نے اسی انہاں نوں نہیں سنا سکتے۔ ہن کلام پاک اسی ترجمے نال پڑھیے تے سانوں پتہ لگے نا، تے اسی تے جانے ہاں نا قبر تے جا کے دعا منگنے ہاں، با اول تے اسی ڈائریکٹ اس جڑا بندہ فوت ہو گیا اللہ دا ولی، وہ تے اپنی کامل زندگی گزار کے، کامیاب زندگی گزار کے، اللہ تعالیٰ دی ذات نو راضی کر کے اللہ دی بارگاہ وچ پہنچ گئے۔ ہن فوت ہو گئے نے،
کدے تھوڑا جہا غور کرو، جہے بھی اللہ دے ولی اللہ تعالیٰ کی ذات انہوں نے کروڑ خواہ رحمت نازل فرمائے آمین، وہ تو اللہ نو راضی کر کے فوت ہو گئے، انہوں نے غسل کنے دیتا ہے، انہوں نے قبر کنے اتاریا ہے، وہ خدا را کچھ تھوڑا جہا خیال کرو، سمجھنے دی کوشش کرو۔ اے دیکھ لیو انشاءاللہ روز محشر نو اسی سارے نے کٹھیا ہونا ہے، پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ واقعی یہ گلاں صحیح نے، اور اللہ دے قرآن تے 100% سانو یقین ہونا چاہیے۔ پھر اسی کدے عرساں تے جانے ہاں، کیوں اپنے پیسے نو اپنے وقت نو ضائع کرنے ہاں؟ سانو چاہیے اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے لگیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے لگ کے زندگی گزاریے، کامیاب ہو جانے۔ اگلی آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ذات فرماندے نے آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا کہ تو صرف ڈران والے، انہوں ڈراؤ نے تھوڑا جہا۔ ہم نے آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ذات نے سارے انبیاء علیہ السلام نو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ذات فرماتے ہیں پھر کافرانوں یعنی کہ جنہوں نے انکار کیا انہاں گلاں دا، اللہ تعالیٰ ذات نے انہوں نے لپ لیا، قابو کر لیا۔ کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، اور بہت گہرے سیاہ۔ اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپالوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، واقعی ہی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ کتاب بھی اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو بھی خسارہ میں نہ ہوگی، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جس کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعضے کو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں، اور بعضے ان میں سے اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں، یہ بڑا فضل ہے۔ وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنے جائیں گے، اور پوشاک وہاں ان کی ریشم کی ہوگی، اور کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقامات میں لا اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی
اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی اور نہ مر ہی جائیں گے، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی؟ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، سو مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا۔ وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم میں اپنے قرارداد شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا جزو بنایا ہے، یا ان کا آسمانوں میں کچھ ساجا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا، وہ حلیم غفور ہے۔ اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں۔ پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔ دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ ان کی بری تدبیر کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے۔ سو کیا یہ اس دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو بھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، جس میں دیکھتے بالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے، اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ بڑے علم والا بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے ثواب داروگیر فرمانے لگتا تو روح زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے، سو جب ان کے وہ میعاد آ پہنچے گی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ اے الحمدللہ سورت فاتر یہ مکمل ہوگی۔ اون سورت یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا،
تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں۔ ہم نے ایک آڑ ان کے درمیان کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا، سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت یا بابکار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجیے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اور آپ ان کے سامنے ایک مثال، یعنی ایک ایسی بستی والوں کی مثال اس وقت کا بیان کیجئے جب اس بستی میں کئی رسول آئے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان دونوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرف معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ اور ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے، یعنی کہ اللہ کا پیغام رسولہ نے کم ہے ساڈے تک پہنچانا بس۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے، اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان پر رسولوں نے کہا تمہاری ناؤست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو ناؤست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم میں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ اج الحمدللہ 22 پارے مکمل ہو گئے نے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے زندگی عطا فرمائی تو کل انشاءاللہ 23 پارے نو شروع کریں گے۔ اے ہن جڑا ہوندا ہے سورت یاسین صبح سویرے دی تلاوت، یہ کدے نا یہ جڑیاں صورتاں صبح پڑھی دیاں نے، ایسی ایک معمول بنایا ہے، یا شام جس طرح سورت واقعہ، سورت مزمل، سورت ملک رات نو جڑے پڑھنے ہیں، انہاں دا انشاءاللہ تعالیٰ و فضل خدا اگر اللہ تعالیٰ ذات نے زندگی دیتی نا، انہاں دا ترجمہ پڑھا دے۔ اگر ترجمے دا سانو علم ہویا نا تو پھر پتہ لگے دا اے جڑا صبح اسی پڑھیے کہ پڑھ کے نکلنے پہ اللہ تعالیٰ دی ذات کے فرماندے نے، اسی کتنی کوئی اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے لا کے زندگی گزارنے ہیں، اور جڑے رات نو جڑیاں صورتاں نے وہ اسی پڑھنے ہاں تے کہ پڑھ کے اسی سونے ہاں۔ اے جڑا جے حقیقت وچ اسی جڑا معمول بنائے ہے صرف عربی
ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। अर्ज करने का मकसद और क्यों सिर्फ है कि अल्लाह का पाक कलाम अल्लाह ताला की ज़ात दे फरमान मुबारक असी समझते ही नहीं पे, समझांदे तो उन्होंने अमल करांदे। वो कदे इस चीज़ से गौर करिए, जिस वक्त असी मोबाइल नवा खरीदने, डब्बा पैक खरीदने, इस गले मिसाल दी अजकल इन्हों का ही ज़्यादा रिवाज है। उहदे नाल एक किताबचे व इस मोबाइल नूं इस तरीके नाल इस्तेमाल करना है। जे अगर वाशिंग मशीन लैके आने तो उहदे नाल भी एक किताब है, क्योंकि इंसान ने बनाई है तो इंसान ने उहदी हदायतां नाल जारी कीतियां ने। फ्रिज भी इंसान ने बनाया है, उहदे नाल उहदी हदायत वास्ते एक किताब है। यह कदे गौर कर लियो, जिहड़ी चीज़ इंसान ने बनाई है, इंसान ने उहदी हदायत वास्ते एक किताब नाल बनाई है या एक वर्क नाल दिता है, इनू इस तरीके नाल इस्तेमाल करना है। अगर असी अपना तरीका इस्तेमाल करांदे तो असी उस चीज़ को खराब कर पवांदे, क्योंकि सानूं तो पता ही नहीं, तो किताब असी पढ़ी को नहीं, किसी को सीखिया को नहीं, भाई इनू किस तरीके नाल इस्तेमाल करना है। इस वजह की कोशिश करिए, एक तो इस गल नूं समझिए। हुण इस चीज़ नूं देखो, जिहड़ियां चीज़ां इंसान बनाए तो इंसान उन्हां दी हदायत वास्ते किताब जारी करे, तो इंसान नूं किन्ने बनाया? अल्लाह ताला दी ज़ात ने। अल्लाह ताला दी ज़ात ने भी मेरी तुहाडी हदायत वास्ते किताब कुरान मजीद, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, मुकम्मल जिंदगी गुजारने का तरीका, ये अल्लाह ताला दी ज़ात ने सानू एक किताब भी जारी की थी। तो असी इस किताब नूं समझांदे, पढ़ांदे, समझांदे, अमल करांदे तो फिर असी कामयाब हाँ। और इनू 12 मरतबा पढ़िया करो, खासकर रमज़ान है, रमज़ान विच जितना कसरत नाल इनू पढ़ सकते हो पढ़िया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन तर्जमे नाल समझ के। अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस पाक कलाम नू पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बाखिर वदैना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।